بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیدا کے آدمی را قوت است دراکہ منتقش میں گردد دروے سور اشیاء۔ جان لیجئے کہ آدمی کی ایک طاقت ہے دراکہ، جس میں چیزوں کی تصویریں چھپتی ہیں، یعنی انسان کے اندر ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جس کو دراکہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے دوسرے لفظوں میں عقل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھنے کی طاقت، قوت دراکہ بولتے ہیں سمجھنے کی طاقت کو۔ تو جان لیجئے کہ آدمی کے لیے قوت دراکہ ہے، ایک سمجھنے کی طاقت ہے جس میں چیزوں کی تصویریں چھپتی ہیں، جس میں چیزوں کی تصویریں چھپ جاتی ہیں، چنا کے در آئینہ، جس طرح آئینے میں کہ آئینے کے سامنے اگر ہم کسی بھی چیز کو لے کر کے جاتے ہیں تو اس کی تصویر چھپ جاتی ہے اس میں آئینے کے اندر، اس کا عکس آئینے میں دکھائی دیتا ہے۔ ویسے ہی عقل کے اندر بھی ہے کہ عقل ایک ایسی طاقت ہے جس کے اندر چیزوں کی تصویریں چھپ جاتی ہیں، لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ فرق کیا ہے وہ بتا رہے ہیں، لیکن در آئینہ حاصل نہ شود مگر صور محسوسات، لیکن آئینے کے اندر حاصل نہیں ہوتی ہے مگر محسوسات کی صورتیں۔ آئینے کے اندر صرف محسوسات کی صورتیں چھپتی ہیں۔ محسوسات کسے بولتے ہیں؟ محسوسات ایسی چیزوں کو بولتے ہیں جن کا علم ہمیں یا تو دیکھ کر ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر ہوگا، یا پھر کانوں سے سن کر جن کا علم ہوگا، یا پھر ہمیں ان کا علم چھو کر کے ہوگا، یا ان کا علم سونگھ کر کے ہوگا، یا ان کا علم چکھ کر کے ہو۔ تو ان 5 چیزوں کے ذریعے سے جس بھی چیز کا علم حاصل ہوگا، ہم ان 5 چیزوں کے ذریعے سے جس چیز کو بھی جانیں گے اس کو محسوس بولیں گے، ٹھیک ہے، اور انہی چیزوں کی تصویر آئینے میں چھپتی ہے، لیکن ان میں بھی سب کی نہیں چھپتی ہے، ان میں بھی صرف اس کی تصویر چھپتی ہے باصرہ، یعنی جس کا علم حاصل ہوتا ہے دیکھ کر، کیونکہ آئینے کے سامنے ہم اسی چیز کو رکھ سکتے ہیں جو دیکھی جاتی ہے، یعنی جس چیز کا علم ہمیں دیکھ کر کے حاصل ہوتا ہے اسی کو ہم آئینے کے سامنے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے ہیں ان کا علم آپ کو دیکھ کر ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے کسی بھی چیز کو آپ آئینے کے سامنے رکھیں گے تو جب تک آپ آئینے کے سامنے اس چیز کو رکھ رہے ہیں اس کا عکس آئینے میں دکھائی دے گا، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا علم ہمیں سن کر ہوا ہے، جیسے کہ کسی کی آواز ڈراؤنی ہو، کسی کی آواز اچھی ہو، تو اس کا علم اس کا عکس جو ہے وہ آئینے میں نہیں دیکھ سکتے ہیں، کہ اس کا علم جو حاصل ہوا ہے کہ ہم نے کسی کی آواز سنی اور اس سے یہ علم حاصل ہو گیا ہمیں کہ اس کی آواز اچھی ہے یا اس کی آواز بری ہے، تو اس علم کو ہم یہ جو صورت چھپی ہے اس کی آواز کے اچھی ہونے یا اچھی نہ ہونے کی جو تصویر چھپی ہے وہ صرف ذہن میں چھپ سکتی ہے، وہ آئینے کے اندر نہیں دکھ سکتی کہ اس کی آواز اچھی ہے یا بری ہے، صرف ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اس کی آواز اچھی ہے یا بری ہے۔ تو محسوسات میں سے صرف باصرہ چیزیں جو ہیں جو دیکھی جاتی ہیں ان کی تصویریں صرف آئینے کے اندر آتی ہیں، اور ذہن کے اندر ان سب کی تصویریں آتی ہیں، اور ان کے علاوہ چیزیں جو ہیں ان کی بھی تصویریں آتی ہیں۔ آگے ان کی تفصیل آئے گی، ان کی بات آگے آ رہی ہے تو وہاں تفصیل اور ہوگی۔ ودر قوت مدرکہ انسانی حاصل شود صور محسوسات و معقولات، اور انسانی قوت مدرکہ میں یعنی انسان کی جو سمجھنے کی طاقت ہے، انسان کی جو سمجھنے کی طاقت ہے اس طاقت کے اندر محسوسات اور معقولات سب کی صورتیں چھپتی ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان کی جو سمجھنے کی طاقت ہے اس کے اندر محسوسات کی بھی صورتیں چھپتی ہیں، جنہیں ہم دیکھ کر، سن کر، سونگھ کر، چکھ کر، چھو کر جن کا علم ہم حاصل کرتے ہیں ان کی بھی صورتیں چھپتی ہیں، اور جن کا علم ہم سوچ کر، جن کے بارے میں صرف سوچ کر کہا جا سکتا ہے، جیسے بھوک وغیرہ کا لگنا،
بھوک پیاس یہ سب چیزیں جو ہے انہیں ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں. بھوک کہاں لگے کسی کو کوئی مطلب دیکھ نہیں سکتا کہ بھوک کیا ہے, نہیں دیکھ سکتا ہے کوئی, بس یہ سوچی جا سکتی ہے یہ ایک بات. بندے کو محسوس ہوتا ہے بھوک ہو رہا ہے, لیکن وہ ان چیزوں کے ذریعے سے محسوس نہیں ہوتا ہے جو محسوسات ہیں. تو ان چیزوں کی بھی صورتیں جو ہوتی ہیں وہ عقل میں چھپتی ہے. جب بھوک لگتا ہے بندے کو تو یہ بات جو ہوتی ہے وہ عقل میں آتی ہے, پھر وہ کھانے کی فکر کرتا ہے. تو اور ان چیزوں کی صورتیں جو ہیں معقولات کی, بھوک وغیرہ پیاس وغیرہ کا جو علم ہوتا ہے, ان کی تصویریں جو ہوتی ہیں وہ صرف عقل میں چھپتی ہیں, آئینے میں ان کی تصویریں نہیں آ سکتی. تو آئینے اور ان کے درمیان یہی فرق ہے. آگے دیکھیں, وہ محسوس است کے بیکے از حواس پنجگانہ کے باصرہ و سامعہ و شامہ ذائقہ و لامسہ است مدرک شود. محسوسات کی تعریف کر رہے ہیں لیکن انہوں نے بیچ میں حواس پنجگانہ کو ذکر کر دیا. محسوسات کی تعریف یہاں سے دیکھیں, محسوس است کے بیکے از حواس پنجگانہ مدرک شود. ٹھیک ہے, محسوس وہ چیز ہے جو حواس پنجگانہ میں سے کسی ایک کے ذریعے سے حاصل ہو جائے. محسوس وہ ہے جو حواس پنجگانہ میں سے کسی ایک کے ذریعے سے حاصل ہو جائے, اس کو بولتے ہیں محسوس. اور حواس پنجگانہ کیا ہے؟ حواس پنجگانہ یعنی محسوس کرنے کی جو 5 طاقتیں ہیں, جن 5 طاقتوں کے ذریعے سے انسان کسی چیز کو محسوس کرتا ہے, ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے سے بھی جس چیز کا علم حاصل ہوگا, تو جس چیز کا علم حاصل ہو رہا ہے اس چیز کو محسوس کہیں گے. ٹھیک ہے, اس علم کو محسوس کہیں گے. کہ باصرہ و سامعہ و شامہ و ذائقہ و لامسہ است, کہ وہ 5 چیزیں حواس پنجگانہ جو ہیں وہ باصرہ ہے, سامعہ ہے, شامہ ہے, ذائقہ ہے, لامسہ ہے. یعنی وہ جن کا علم دیکھ کر کے ہوتا ہے, اور وہ جن کا علم سن کر کے ہوتا ہے. دیکھ کر کے جن کا علم ہوتا ہے, جیسے کہ ہمارے سامنے جتنی بھی چیزیں ہیں, ایک انسان کو ہی لے لیجئے, اس کا علم دیکھ کر کے ہی ہوتا ہے. یا یہ کہ مطلب کسی کا خوبصورت یا بدصورت ہونا, تو آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ اچھی ہے یا بری ہے, تو اس کا علم جو ہوتا ہے یعنی خوبصورت ہے یا بدصورت ہے, اس کا علم جو ہوتا ہے وہ دیکھ کر کے ہی ہوتا ہے. سامعہ دوسری یہ سن کر, کہ کسی چیز کو آپ نے سنا, کسی کی آواز آپ نے سنی اور آپ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کی آواز اچھی ہے یا بری ہے, ڈراؤنی ہے یا نہیں ہے, تو اس کا جو علم حاصل ہوا ہے کہ اس کی آواز اچھی ہے یا اس کی آواز بری ہے, یہ قوت سامعہ کی وجہ سے ہوا ہے, سننے کی وجہ سے. وہ شامہ, اور جن کا علم چکھ کر کے سونگھ کر کے ہوتا ہے. شامہ جن کا علم سونگھ کر کے ہوتا ہے, جیسے کہ بدبو, خوشبو, بدبو. ٹھیک ہے, تو ان کا علم سونگھ کر کے ہی ہوتا ہے. کسی بھی چیز کو ہم سونگھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اس میں سے خوشبو آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو خوشبو وغیرہ کا علم جو ہوتا ہے وہ سونگھ کر کے ہوتا ہے. ذائقہ چکھ کر کے, جس چیز کا علم چکھ کر کے ہو, کوئی بھی کھانے والی چیز ہو اس کو چکھیں گے آپ تو اس کے ذریعے سے آپ کو یہ علم ہوگا کہ یہ چیز اچھی ہے, مطلب کھانے میں چکھنے میں میٹھی ہے یا پھر کڑوی ہے. ان چیزوں کا آپ کو علم حاصل ہوگا. تو میٹھی یا کڑوی ہونے کا جو علم آپ کو حاصل ہوا ہے اس کو بولیں گے ذائقہ. قوت ذائقہ کی وجہ سے وہ علم حاصل ہوا ہے آپ کو, اس علم کو بھی محسوس کہیں گے. ان چیزوں کے ذریعے سے جس کا بھی علم حاصل ہوگا اسے محسوس کہیں گے. ولامسہ, اور جن کا علم چھو کر کے آپ ہو. ٹھیک ہے, آپ کو جن کا علم چھو کر کے ہو, کسی چیز کو آپ نے پکڑا تو آپ کو پتہ لگا کہ یہ نرم ہے یا بالکل سخت ہے, تو جو اس کے سخت یا نرم ہونے کا جو علم حاصل ہوا ہے وہ محسوس ہے. ٹھیک, وہ معقول آست کے بئی ہاں مدرک شود, اور مدرک نہ شود, اور معقول وہ ہے جو ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے مدرک نہ ہو, حاصل نہ ہو, جس کا علم ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے حاصل نہ ہو. یعنی
قوت باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ ہے، ان میں سے کسی کے ذریعے سے بھی اس چیز کا علم حاصل نہ ہو، کسی چیز کا علم اگر ان چیزوں میں سے کسی چیز کے ذریعے سے نہیں ہو رہا ہے تو وہ چیز معقول ہے، محسوس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس معقول اس چیز کی تصویر جو ہے وہ صرف عقل میں آ سکتی ہے، آئینے میں نہیں آ سکتی، ٹھیک۔ بھائی یہاں آپ اس طریقے پر بھی آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں کہ محسوسات کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب معقولات ہیں، معقولات وہ ہیں جو محسوسات کے علاوہ ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہر صورت کے در قوت مدرکہ انسانی کے آرا ذہن خانند حاصل شود یا تصور باشد یا تصدیق، اور ہر وہ صورت، ہر وہ تصویر جو قوت مدرکہ انسانی میں، جس قوت مدرکہ انسانی کو ذہن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر وہ چیز جو قوت مدرکہ انسانی میں انسان کے سمجھنے کی جو طاقت ہوتی ہے اس کے اندر یا ذہن کے اندر، قوت مدرکہ انسانی کو ذہن کہتے ہیں، تو آپ سیدھے سیدھے یہ ترجمہ کر لیں کہ ہر وہ تصویر جو ذہن کے اندر حاصل ہو، ہر وہ تصویر جو ذہن کے اندر حاصل ہو، یا تو وہ تصور ہوگی یا تصدیق ہوگی، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی چیزوں کا علم ہمیں حاصل ہوگا تو ذہن میں جتنی بھی چیزوں کا علم حاصل ہوگا وہ علم جو ہوگا یا تو تصور یا پھر تصدیق ہوگا، وہ چیز جو ہوگی جس چیز کا علم ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ یا تو تصور ہوگا یا تصدیق۔ علم ہی کو تصور اور تصدیق کہتے ہیں۔ علم کی یہ دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق، ان کی تعریفیں آگے آ رہی ہیں۔ یعنی ذہن میں جتنی بھی چیزوں کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یا تو تصور ہوگا یا تصدیق ہوگا۔ تصور اور تصدیق کیا ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں، زیرا کے وجہ حسر بیان کر رہے ہیں۔ ان دو قسمیں ہی کیوں ہوگی ان چیزوں کی جو ہمارے ذہن میں حاصل ہو، ان کی یہ دو قسمیں ہی کیوں ہوگی اس کی دلیل بیان کر رہے ہیں۔ زیرا کے صورت حاصلہ، اگر صورت نسبت چیزیں بچیزیں بایجاب، چنا کے گوئی زید نویسندہ است یا بسلب، چنا کے گوئی زید نویسندہ نیست صورت را تصدیق خوانند، اس لیے کہ وہ صورت حاصلہ جو تصویر حاصل ہوئی ہے اگر وہ ایسی تصویر ہے کہ اس میں کسی چیز کی نسبت کسی چیز کی طرف ایجاب کے ساتھ کی گئی ہے، یعنی ثبوت کے ساتھ کسی چیز کی طرف کسی چیز کی نسبت کی گئی ہے، جیسے کہ زید نویسندہ است، زید لکھنے والا ہے یا زید لکھتا ہے، تو اس میں ایک ہے زید اور ایک ہے نویسندہ، ٹھیک ہے۔ تو زید کی طرف نسبت کی گئی ہے لکھنے کی کہ زید لکھنے والا ہے، تو لکھنے کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف، اور لکھنے والا ہے ثبوت کا حکم لگا ہے کہ زید لکھتا ہے، یا حکم ہو سلب کے طریقے پر کہ زید نویسندہ نیست، زید لکھنے والا نہیں ہے۔ تو اگر ایسا علم ہے اگر، ٹھیک ہے، وہ صورت جو ذہن میں حاصل ہوا ہے وہ ایسی صورت ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کی نسبت کسی چیز کی طرف کی گئی ہے ایجاب کے ذریعے سے یا سلب کے ذریعے سے، تو اس چیز کو، اس صورت کو تصدیق کہیں گے، ٹھیک ہے، اس صورت کو تصدیق کہیں گے۔ اور تصدیق کی ایک دوسری تعریف یہ بھی ہے کہ تصدیق وہ ہے جس کے اندر حکم لگا دیا گیا ہو، جیسے یہاں حکم لگایا ہے زید کے لکھنے والا ہونے کا حکم لگا دیا گیا ہے کہ زید لکھنے والا ہے، تو اکیلا اگر زید کا تصور ہو جاتا، ایک زید ہے اور ایک لکھنے والا ہے، تو اگر ان دونوں کا الگ الگ یہ دونوں چیزیں حاصل ہو، ٹھیک ہے، تو وہ تصور ہوں گی کیونکہ ان میں حکم نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ان دونوں کو جوڑ کر کے ان پر حکم لگا دیا گیا ہو، وہ اگر حاصل ہو ذہن کے اندر تو اس کو تصدیق کہیں گے۔ جیسے ہم نے زید کو دیکھا تو ہمیں پتہ چل گیا زید کا علم ہمیں ہو گیا، اب
लिखने का कि हाथ से कलम पकड़ के जो लिखते हैं, इस लिखने का तसव्वुर हमें हासिल हो गया, ये दोनों तसव्वुर हासिल हो गए। लेकिन अगर इसका तो ये दोनों तसव्वुर होंगे, इन दोनों चीज़ों की अलग अलग इनका इल्म हासिल हुआ है तो ये तसव्वुर होगा। लेकिन अगर इसका इल्म हमें हासिल हो गया कि ज़ैद लिखता है, ये इल्म जो हमें हासिल हुआ है, या ज़ैद नहीं लिखता है, ये इल्म जो हासिल हुआ, इसे तस्दीक कहेंगे, तसव्वुर नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर हुक्म भी है कि ज़ैद पर लिखने का हुक्म लगाया गया है या ज़ैद पर न लिखने का हुक्म लगाया गया है। किसी चीज़ की अलग अलग, अगर किसी चीज़ का इल्म अगर अलग अलग करके हमें हासिल हो जाए, ठीक है, अलग अलग अशिया का इल्म हासिल हो जाए तो उसको तसव्वुर कहेंगे। और अगर उन चीज़ों में से किसी चीज़ की किसी चीज़ की तरफ निस्बत करके हुक्म लगा दिया गया कोई, और उसका इल्म हमें हासिल होगा तो उसे तस्दीक कहेंगे, तसव्वुर नहीं कहेंगे। तर्जुमा देखें एक मरतबा। इसलिए कि वो सूरत जो हासिल हुई है, अगर वो सूरत है ऐसी चीज़ की जिसके अंदर किसी चीज़ की निस्बत किसी दूसरी चीज़ की तरफ की गई है ईजाब के साथ, जैसे कि तुम कहते हो ज़ैद लिखने वाला है, या सल्ब के साथ, जैसे तुम कहते हो कि ज़ैद लिखने वाला नहीं है, तो उस सूरत को तस्दीक कहेंगे, उस सूरत को तस्दीक कहेंगे। अगर किसी ऐसी चीज़ का इल्म हासिल हुआ है, किसी ऐसी तस्वीर का इल्म हासिल हुआ है जिसके अंदर किसी चीज़ की निस्बत किसी चीज़ की तरफ इजाब के साथ की गई है या सल्ब के साथ की गई है, तो उस तस्वीर को तस्दीक कहेंगे। व अगर सूरत हासिला गैर सूरत निस्बत मज़कूर अस्त आरा तसव्वुर खानन, और अगर वो सूरत हासिला मज़कूरा निस्बत मज़कूर की सूरत ना हो, है ना, जो सूरत मज़कूर हुई है जिसके अंदर निस्बत होती है वो सूरत ना हो, वो तस्वीर ना हो, यानी ऐसी तस्वीर ना हो जिसके अंदर निस्बत ना हो किसी चीज़ की किसी चीज़ की तरफ, ठीक है। और अगर वो सूरत हासिला उसके अलावा है, जो निस्बत की सूरत है, ठीक है, जो कि जिक्र हुआ, और अगर वो सूरत हासिला उसके अलावा है जो निस्बत की सूरत है जो कि मज़कूर हुआ, यानी वो ऐसी सूरत है जिसके अंदर किसी चीज़ की निस्बत किसी दूसरी चीज़ की तरफ नहीं की गई है, तो उसको तसव्वुर कहेंगे। बस इल्म की इबारत अज इदराक अस्त मुनहसिर शुद दर तसव्वुर व तस्दीक। बस इल्म जो नाम है इदराक का, मुनहसिर हो गया तसव्वुर और तस्दीक के अंदर। बस इल्म की इबारत अज इदराक अस्त मुनहसिर शुद द तसव्वुर और तस्दीक। बस इल्म जिसका नाम इदराक है वो मुनहसिर हो गया तसव्वुर और तस्दीक के अंदर। यानी इल्म उसी को कहते हैं जो चीज़ जो हमारे जहन में हासिल होता है, ठीक है। तो और जो हमारे जहन में हासिल होता है उसकी यहाँ पर बयान कर दी गई दो किस्में कि वो या तसव्वुर होगा या तस्दीक होगा। तो ये बात जाहिर हो गई कि जितनी भी चीज़ों का इल्म हासिल होगा वो या तो तसव्वुर होंगी या तस्दीक होंगी। इल्म की दो किस्में हो गई, एक तसव्वुर और एक तस्दीक। उनकी तारीफ़ें भी आप पढ़ चुके हैं कि तसव्वुर के अंदर निस्बत नहीं होती है किसी चीज़ की किसी दूसरी चीज़ की तरफ, या किसी चीज़ पर किसी चीज़ का हुक्म नहीं लगाया जाता है तसव्वुर के अंदर। और तस्दीक के अंदर किसी चीज़ का किसी चीज़ पर हुक्म लगाया जाता है या किसी चीज़ की निस्बत किसी दूसरी चीज़ की तरफ की जाती है।